سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجئے ہے وقت مدد آئیے بگڑی تو بنائے بگڑی تو بنائے پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجئے چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسو والے گیسو والے للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے طوفان کے آثار ہے دشوار ہے جینا گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل اور میں ہوں بلال کتب اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے یہ، اور اگر اس کو سننے کے بعد بھی آپ اپنے دل میں پرسکون ہیں اور نرم مزاج ہیں اور آپ کے خیال میں جو آپ نے اس دنیا میں جو میں سیکولر کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، جو بھی ایک ماڈرن دنیا کے اندر ایک ترتیب اخلاق کی سیکھی ہے، اگر وہ ابھی بھی آپ اس پہ قائم ہیں تو پھر آپ کے لیے صرف ہدایت کی میں دعا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل فلاں بستی کو جا کے تم پلٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، لمبی بات ہے اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں حدیث کو، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا پاک پروردگار، اس بستی میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے پلک جھپکنے، اب دیکھیے اس سے زیادہ ایکسلنس آف دا ایکسلنس ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا مختصر وقت کہ پلک جھپکنے کا جو لمحہ ہے، یا اللہ اس نے اتنا بھی کبھی ضائع نہیں کیا جو آپ کی عبادت میں اس نے نہ گزارا ہو۔ اس سے زیادہ ترتیب ہاتھ دھونے کی، منہ دھونے کی، وضو کرنے کی، پابندی وقت کی، نمازوں کی، عبادات کی اور کیا ہوگی جس نے اتنا وقت بھی ضائع نہ کیا ہو جتنا پلک جھپکنے کا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا جبرائیل واپس جاؤ اور اب اس بستی کو اس پہ پلٹ دو، یعنی کہ اس بابے پہ، اس بزرگ پہ، اس عبادت گزار پہ مارو اس بستی کو جا کے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وہ اتنا عبادت گزار؟ اللہ کہتا ہے جب میری غیرت پہ کسی کا چہرہ سرخ نہ ہو تو میرے لیے وہ بیکار ہے۔ میں اور کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ اللہ کی غیرت جہاں چیلنج ہو رہی ہو، جہاں اللہ کو شرم آ رہی ہو، حیا آ رہی ہو اور آپ کا چہرہ بھی سرخ نہ ہو، وہاں آپ کی عبادات کتنی مفید ہیں، کتنی اچھی ہیں اور آپ کو وہی کرنی چاہیے یا نہیں۔ یہ وہ غیرت ہے جس کا لفظ آج کے دور میں اگر استعمال کروں تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ 8 مارچ کو پوسٹر پہ میرا نام بھی نہ کہیں لکھا ہو کہ پتہ نہیں یہ غیرت کا لفظ بھی ہم نے اتنا زیادہ شرمندگی کے ساتھ اور اب دبے ہوئے لہجوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ کہیں غیرت واقعی کہیں دکھانی نہ پڑ جائے۔ یہ اتنی میں بے معیار کا لفظ کیسے استعمال کروں،
اس معاشرے میں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی لکھی ہوئی باتوں کو پڑھنا، سننا اور بولنا میرے جیسے ایک نکمے انسان کے لیے مشکل بن جائے، آپ سارے مل کے خدا کے واسطے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ صحیح لفظ بولنے کی توفیق اور غیرت علم دے کہ ہم وہی بات کہہ سکیں جو حدیثوں کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ میں وہ نہیں کہہ سکتا، میں کہتا ہوں وہ پکڑے جاتے ہیں، یہ آپ نے کیسا لفظ استعمال کیا۔ اب لوگ لفظ بھی اپنی پسند کا سننا چاہتے ہیں، اللہ کا یا اللہ کے رسول کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور مجھے غیرت دے، میرے چہرے کو سرخ کر دے جب میں اللہ کی غیرت کو کہیں معیوب طریقے سے لوگوں کے زبان سے، عمل سے دیکھوں۔ لیکن میں کیا کروں؟ جب حرام خوری کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ حرام خوری جناب یہ تو بڑا دیکھنا مشکل سا لفظ ہے، لیکن کرتے ہوئے کسی کو شرم آئے، ان للہ و انا الیہ راجعون، بولتے ہوئے شرم آئے گی لیکن آپ کو کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی۔ ایک ایک دن جو رمضان کا گزر رہا ہے، یہ ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی میں واپس نہیں آنا۔ آپ اس کو ویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم۔ آپ نہیں کرنا چاہتے، یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ رحم کیا ہوتا ہے، کیوں کرنا چاہیے، ظلم کس بلا کا نام ہے، گفتگو کریں گے آج۔ انتہائی محترم ہماری مسرت مصباح صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسماعیل اگین کی طرح ہمیشہ چیئر پرسن اسماعیل اگین جو ہیں وہ اللہ کرے ان کی مسکراہٹیں ہمیشہ قائم رہیں۔ بہت شکریہ۔ آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر علامہ حسین اکبر صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، ظلم کی داستان میرا جی چاہے گا کہ میں شروع کروں، جو کہ میں نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے کہ میں ایک دنیاوی انسان ہوں تو میں دنیا کے لہجے میں ہی شروع کروں گا، لیکن میں ایمانداری سے اگر مجھے اجازت ہو نا بات صرف کرنے کی اور صرف ساری دنیا میری سن رہی ہو، تو میں نبی کے دور سے لے کے نبی کی ظاہری رحلت کے بعد سے وہ جو ظلم ہم نے ایک دوسرے کے اوپر کیے نا، کسی نے آ کے نہیں ہم سے کیے، ہم نے جو کیے ہیں نا، میں ان کا تذکرہ کروں گا۔ لیکن ہمارے ساتھ جناب عالیہ برنی بھی کراچی میں ہیں اور عالیہ سے بھی بات کروں گا۔ عالیہ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ حضور اقدس سب سے پہلے تو مجھے دین کا حوالہ، شریعت کا حوالہ، حدیث کا حوالہ بتا دیجئے کہ یہ رحم کیوں کرنا چاہیے، کیا چیز ہوتی ہے رحم، اور اس کا عملی پیمانہ ہوگا کہ میں یہ دیکھوں کہ ڈاکٹر صاحب میرے پہ رحم کی نظر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء ورحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہم اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ خدا خود ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سے بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ رحم کے مقابلے میں ظلم آتا ہے۔ خدا نے ظلم کے بارے میں بھی بتا دیا کہ سب سے بدترین ظلم ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا سب سے بڑا شرک گناہ ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ جی، اب مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان بڑا وہی جھنجھوڑنے والا ہے کہ ظالم کا دن تو بہت معمولی دن ہے مظلوم کے دن کے مقابلے میں۔ ہاں، آج ظالم جتنا مرضی کسی پہ ظلم کر لے، ایک دن کرے گا، 1 سال کرے گا، 50 سال کرے گا، 100 سال کرے گا، کل روز قیامت مظلوم کا دن ہوگا حساب لینے کا۔ جب اسے حساب دینا پڑے گا تو پھر اس وقت ظالم سے پوچھا جائے گا، اب بتاؤ کہ جس مظلوم پر تم نے ظلم کیا تھا اس نے تو صبر و تحمل سے، خاموشی سے برداشت کر لیا، جی، لیکن آج اس کا حساب کتاب تو دینا ہے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب اس وقت بات اچھی لگے گی جبکہ جی مولا علی السلام اس لیے ارشاد فرماتی ہیں کہ خاص طور پر جو مکتوب آپ کا ہے مالک اشتر کے نام، اس میں اللہ امس طبقات سفلا فرمایا، خاص طور پر جو غریب مسکین دبا ہوا طبقہ ہے نا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ کیوں؟ وڈیروں کے تو سفارشی موجود ہیں، ان کے بڑے بڑے ریلیشن ہیں، تعلقات ہیں، PR ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا، تمہاری نظروں میں کوئی ان کا نہیں ہے، لیکن ان کا وکیل اللہ ہے۔ وہ فقیر جن کے جسموں سے حمق آتی ہے، جو سوال پوچھتے ہیں، جی، اور جب مسجد میں وہ قافلہ آتا ہے، وہ لوگ سردار آتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دیں، تو اللہ کہتا ہے نہیں، ان سے بات کرو اور ان کو آؤ تو سلام کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں ان فقیروں کا وکیل اللہ ہے، اور جن کا وکیل اللہ ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ساری بات، یہ ساری چیز یہ پتہ ہے کب سچ لگے؟ اگر مجھے اللہ پہ یقین ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، بات وہی ہے، اللہ پہ کوئی یقین کرے یا نہ کرے، بہرحال وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے کہ جب انسان
مجبور ہو جاتا ہے کہ اس ذات کو مانے. فرعون کو بھی جب غرق ہو رہا تھا خدا یاد آ ہی گیا تھا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک داہریے نے آ کے سوال کیا میں خدا کو نہیں مانتا, مجھے خدا بتائیے کیسے ہے. تو آپ نے فرمایا کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ کہتے کئی مرتبہ. کبھی کشتی بھنور میں پھنسی ہے؟ کہتے ہاں. کہ کبھی ایسے ہوا ہے کہ تم غرق ہو رہے ہو, موت سامنے نظر آ رہی ہے, لیکن اس وقت بھی دل میں ایک ایسی امید باقی ہو کہ اب بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھے اس موت کے منہ سے نکال کے بچا سکتی ہے. کہاں کئی مرتبہ خیال ہے, فرمایا اسی طاقت کا نام خدا اللہ ہے. واہ جی, واہ واہ جو پوری کائنات پہ غالب ہے, وہ ذات طاقتور ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. وہ خود اپنے آپ کو ارحم الراحمین کہتے ہیں. رحمان, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان. خود رحمان کا جو تفسیر بیان کی گئی کہ اگر رحمت کے 100 درجے ہیں جن میں سے 99 درجے اللہ کے پاس ہیں, صرف ایک درجہ اس نے اپنی مخلوق کو عطا کیا. کرنا کیا, عمل کیا کرنا ہے, عمل کیا کرنا ہے. اب رہ گیا معاملہ. سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا شکر شکر, اللہ کا شکر, مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو مخلوق خدا کی خدمت میں خرچ کرنا, یہ نعمت. اور متقی کی جو نشانی سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں بتا دی گئی کہ یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ متقی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کر کے نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے بھی رابطہ قائم رکھتا ہے, اور جو کچھ دیا ہے فوراً جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے ہم سمجھتے پیسہ ٹکا آ گیا بس. نہیں, جو کچھ بھی ہم نے کسی کو دیا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرے. علم دیا ہے تو علم کو خرچ کرے, ان کو ایک ہنر دیا ہے وہ خرچ کرے, آپ کو ایک فن دیا ہے تعلیم کا, آپ اس کو مخلوق خدا پہ خرچ کرے. جتنی نعمتیں خدا نے آپ کو دی ہیں, خدا نے ایک بزرگ کو عزت آبرود دی ہے معاشرے میں, اس کی بات مانی جاتی ہے, وہ جا کے اس مسئلے کو حل کرے. ایک غریب نوجوان کو طاقت دی ہے, وہ طاقت کو استعمال کرے. مما رزقناہم ينفقون, فرمایا وہ متقی ہے. تو اسلام کہتا ہے خالق سے بھی رابطہ رکھو, مخلوق سے بھی رابطہ رکھو, اور ان دونوں کی ہمیں مثال مسجد میں ملتی ہے. ایک طرف آپ نماز پڑھتے ہیں اور پھر جب ایک دوسرے کے احوال پرسی کرتے ہیں تو یہ مخلوق کی بات آ جاتی ہے, وہ خالق کی بات آ جاتی ہے. اور اس بات کو باہر معاشرے میں بھی لے کر آنا ہے. اللہ نے جتنی بھی آپ کو طاقتیں دی ہیں, وہ حسن کی ہوں, قوت کی ہوں, طاقت کی ہو, علم کی ہو, بولنے کی ہو, الفاظ سازی ہو, جو بھی ہو, اگر آپ ان میں سے سب طاقتیں, یہ میں اپنے گمان سے بات کر رہا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور استعمال کریں, یہ تبلیغ ہے. اور یقین کیجئے اس سے زیادہ اچھی کوئی تبلیغ نہیں ہوتی کہ صلاحیت جو اللہ نے عطا کی آپ کو, وہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے, آپ اس امانت کو واپس لوٹا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے اذان کی آواز آئی تو امام علی کرم اللہ فاتح خیبر وہ ہستی اذان کی آواز سن کے کانپنے لگ گئی, گھبرانے لگ گئی, پسینے آ گئے. صاحب نے پوچھا اے علی کیا ہوا؟ کہا اذان نہیں سن رہے. کہا ہاں سن رہے ہیں. تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کہا اللہ کی امانت کو لوٹانے کا وقت آ گیا ہے. جب یہ جذبہ آئے لوٹانے کا تو اس کو کہتے ہیں امام علی کرم اللہ. آپا زندگی میں تجربے کی روشنی میں صرف آپ نے بڑے مقدمے دیکھے ہیں, بڑے ظلم دیکھے ہیں خواتین پہ, مردوں پہ بھی ہوتے ہیں, اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ جب ظلم ہوا ہوتا ہے تو اکثریت لوگوں کی جو ہے یہ کہتی ہے معاف کر دیا, یہ لیتی ہے اپنا. یہ طبیعت کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ اتنا ظلم لینے کے بعد بھی انسان کہ معاف کر دے؟ یہ مجبوری دیکھی آپ نے زندگی میں لوگوں کی کہ پنگے میں نہیں پڑنا چاہتے, یا آپ نے دیکھا کہ وہ اس ظلم کے ہونے سے سیکھ جاتے ہیں کہ میں ظالم نہیں ہونا چاہتا؟ میں اس کو بے حسی کہتی ہوں, کیونکہ آپ کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں اور آپ چپ کر کے کرنے دیں. ہاں, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اللہ نے آپ کو حکم یہ دیا ہے کہ ہاتھ پکڑو, زبان سے روکو, اور پھر سب سے کمزور آپ کا دل ہے, ٹھیک ہے, اس میں سوچو آپ اس میں آپ وہ مطلب خوش نصیب ہوتے ہیں وہ افراد جو کہ آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرنے کی سوچ رکھتے ہیں, صلاحیت رکھتے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں, اور بد نصیب ہوتے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ لفظ میں بول رہی ہوں, لیکن کہ جو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی منہ پھیر لیتے ہیں یا اپنے آپ کو انڈیفرنٹ رکھتے ہیں. ہاں انڈیفرنٹ, چلو پھر بعد میں ہم دیکھیں گے, یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, یہ میاں بیوی لڑ رہے میں کیوں بولوں, یہ مطلب اچھا یہ معاملہ تو گھروں میں بھی ہے نا, ایک منزل پہ ایک کمرے میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں, ہم کہیں گے نہیں ان کی پریویسی ہے, کوئی مداخلت نہیں کرے گا. ہم تو اس کو اخلاق سمجھتے ہیں نا, بجائے اس کے کہ کسی کا بازو پکڑنے جا کے. میں یہ سمجھتی ہوں یہاں پہ ہماری تربیت کی کمی ہے, کیونکہ تعلیم اور تربیت ہمیشہ یہ دو الفاظ ساتھ رہے. تو تعلیم تو ہمیں چلو بھائی اچھے اسکولوں میں مل گئی, اس سے اچھے اساتذہ سے ملی, اور اگر نہ ملی, ہم ایسے غریب گھرانے سے ہیں جہاں پہ تعلیم نہیں دی جا رہی ہے,
تو پھر ماں باپ کی آپ ذمہ جو داری. استاد تعلیم کے ساتھ تربیت نہ دے سکے وہ استاد کہلانے کے قابل کیسے ہے؟ وقت بہت بدل گیا ہے اور بچے بھی بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کی تربیت ان کے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. وہ ہونی چاہیے. ماں باپ اگر بچوں کو قرآن شریف پڑھا دیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، یا آمین ہو گئی، بسم اللہ ہو گئی، مٹھائی بٹ گئی، اور وہ سمجھتے ہیں لو جی ہمارا فرض ختم میں ہوا. اس پہ واپس آتا ہوں آپ سے، اور جی. بات آپ سے سوال چھوڑ کے پتہ چل رہا ہے جو بہت زیادہ اس ملک میں پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، سائنسدان قسم کے، میں یہ طنزاً نہیں کہہ رہا، واقعی سائنسدان قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے منسٹر صاحب نے، میرے کپتان کے منسٹر نے کہا ہے کہ جناب قرآن پڑھا کریں، دعائیں یاد کریں، اوپر چڑھنے کی نیچے اترنے. کہا جی بچوں کے ذہنوں پہ، چھوٹے چھوٹے ذہنوں پہ آپ بوجھ ڈال رہے ہیں، اور زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں، کم کریں اس بوجھ کو. خلیفہ کو، میں غلط لفظ استعمال کریے، ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک بچہ جو ہے اس کا دماغ 7 زبانیں بھی ایک وقت میں سیکھ لے تو اس کے لیے کم ہے، وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے. لیکن انہیرنٹ ہیٹریٹ فار دا ریلیجن جو ہے نا، یہ ٹھوکا بجایا آپ کے انٹلیکٹ کو تباہ و برباد کر رہا ہے. عالیہ برنی، آپ لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھلی رکھتی ہیں، آپ لوگوں کو اپنے ادارے میں یا اپنے گھر میں آنے دیتی ہیں. وہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں، ظاہر ہے وہ ظالم بھی ہو سکتے ہیں، مظلوم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میری آپ سے التجا جو ہے نا وہ بڑی ایماندارانہ ہے. آج کے دور میں یہ جو رحم کرنے والے ہیں نا لوگ، رحم کرنے والے، دینے والے لوگوں کو جا کے پھر وہ تصویر کھنچوا کے پوسٹ کرنے والے لوگ، وہ جو کرتے ہیں پھر ان کے وہ انٹرویو کرنے، پھر ان کو کہنا کہ دیکھیے یہ ہے، پھر وہ نیچے نمبر، میں بھی چلاتا ہوں یہ، میں خود ہی یہ کام کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ رحم کرنا جو ہے نا عالیہ آپا، عالیہ یہ بھی ایک کاروبار کی صورت اختیار کر رہے ہیں. پیسے کمانے ہون تے رحم کرن دی ایک NGO بنا لے ہو تے لوکی تن انگلینڈ، امریکہ، UK تو ساریاں جگہ تو یورپ تو پیسے کر لیں گے، اور پھر آپ اپنا کاروبار رحم پہ بلڈ کرتے ہیں. یہ حقیقت نہیں ہے عالیہ آپا؟ بہت سچا اور تلخ سوال ہے جو آپ میرے کر آئے ہیں. ایک کمپین چل رہی ہے، سما ہی چلا رہا ہے، اور بہت اچھی کمپین ہے سما کی جو رمضان میں سٹارٹ کی ہے. منافع خوروں کے خلاف ہے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ہے. آپ اور ہم سب اب اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ لفظ حاجی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کی سعادت دے، اور ہمیں اجر بھی اس کا بہترین دے. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ لوگ حج کرتے ہیں اور ناموں کے ساتھ حاجی لگا لیتے ہیں، اور اگر حج کی تعداد بڑھ جاتی ہے، ایک سے زیادہ ہوتی ہے، تو حاجی کی جگہ الحاج لگا لیا کرتے ہیں. کیا ہم اپنے گناہوں کو اس طرح سے گنتے ہیں جس طرح سے ہم اپنی نیکیوں کو، نمازوں کو، حج کو، سب کو ہم گن رہے ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ حاجی صاحب بننے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمدردی اور رحم دکھا کر لوگوں کے پاس اپنی ایک گڈ ول بنائیں. اس گڈ ول کو دکھانے کا طریقہ آج کل وہی نیٹ ہے کہ موویز بنائیں اور ویڈیوز بنائیں اور بنا کر ڈالیں. جو لوگ ہمارے ملک سے باہر رہ رہے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سمجھیں. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رمضان میں کیا پریشانیاں ہوتی ہیں یا کیا دقتیں یا کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ تو میں نے مسکرا کر ایک جواب دیا کہ میرے ادارے کو اور عالیہ سارم کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ رمضان میں نہیں، وہ پورا سال ہوتی ہیں. وجہ کیونکہ ہم پورا سال کام کرتے ہیں. ہم کوئی خضرو پودوں کی طرح رمضان میں نہیں خالی ہوتے، ہمیں اپنی پریشانیاں پورا سال سنبھالنی پڑتی ہیں. تو اس چیز کو کہ چاہے چہرے پہ جو رونق ہے نا، وہ رونق اللہ کی دین ہے، لیکن ہم اپنے ناموں کو کچھ بھی کر لیں اس سے ہمارے ایمان کا لینا دینا نہیں ہے. عبادتیں اللہ اور بندے کے دل کا معاملہ ہے. ویڈیوز کو یا کسی چیز کو اس وقت تک نہ مانیے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ کتنی اوتھینٹک ہیں. وہ جگہیں جہاں پر بستر لگا دیے جاتے ہیں اور لوگ دکھا دیے جاتے ہیں اور بعد میں بریانی کی پلیٹوں پہ اور 500 روپے پہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پلیز اپنے زکوٰۃ، اپنے خیرات کو ان جگہوں پر نہ لے کر جائیں. اب میں آتی ہوں اپنے حوالے سے کہ میں کیا سوچتی ہوں. یہ تو ایک دنیا کا حساب کتاب. میں وقفے میں جاؤں گا، بڑی معافی کے ساتھ میں واپس آ کے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، لیکن یہ وقفے میں جانے سے پہلے یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کی جن کے چہرے جلے میں لوگوں نے، کسی شخص نے، میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، اس نے اس شخص کی شکل پہ تیزاب پھینک کے اس بچی کی، اس کی شناخت زندگی میں چھین لی. میں اگر یہ کہوں کہ کوئی کسی کا ایمان چھین لے آپ کو برا لگے گا، کوئی کسی کی زندگی چھین لے قتل ہوگا، برا ہوگا. کوئی کسی سے شناخت چھین لے اور اس کو زندہ رہنے کے لیے دنیا میں چھوڑ دے، ذرا سوچئے گا. واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں.
کل آپ لوگوں کی تسلی کرائی تھی کھجور کے اوپر کہ کھجور بنتی کیسے ہے, کہاں سے نکلتی ہے, کتنے روپے کلو نکلتی ہے اور پھر الٹیمیٹلی جا کے وہ کتنے روپے کلو آپ کو بنتی ہے. میں ان کھجوروں کی بات نہیں کر رہا تھا جو کہ لوگ باہر سے منگا رہے ہیں, مثال کے طور پہ ایران سے آ رہی ہیں یا مدینہ شریف سے آ رہی ہیں یا کسی جگہ سے بھی آ رہی ہیں. وہ 3,000 روپے کی 800 کیا کہتے ہیں 1 کلو کے قریب, تقریباً لیس دین کلو, 3,000 روپے کی وہ آپ کو پڑ رہی ہے. لیکن پاکستان کی کھجور بھی آپ کو 300 روپے سے 500 روپے تک اس وقت لاہور میں کمزور علاقوں میں مل رہی ہے. لیکن آپ کی تسلی کل بھی نہیں ہوئی تھی. بہت سے لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید اس بات کو بڑا بڑھا چڑھا کے, بھیا آج آپ لوگوں کو نا کیلے کی انفارمیشن دیتے ہیں, آج بھی آپ کو انشاءاللہ تسلی نہ ہوئی تو کل آپ کو ایک اور پھل یا سبزی کی تسلی کراؤں گا. جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے کہ معاملہ کپتان کا نہیں ہے صرف, او بھائی معاملہ آپ کے اپنے ذاتی کردار کا ہے جس کی وجہ سے آپ رو پیٹ رہے ہیں, مہنگائی بڑی ہے. یہ ذرا رپورٹ دیکھیے. فروری میں 100 روپے کے 2 درجن, 1 مارچ کو 1.5, 1 اپریل کو 1 اور اب آدھا درجن یا اس سے بھی کم کیلے مل رہے ہیں. کیلا واقعی مہنگا ہوا یا پھر منافع خوروں کا سیزن آ گیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں. آرتی بڑے جو حرام خور ہیں یہ ہمارے سے لیتے ہیں 30 روپے 30 روپے 30 روپے. سنا آپ نے, جہاں کیلا پیدا ہو رہا ہے وہاں پر قیمت ہے 1,000 روپے من, یعنی 30 سے 35 روپے درجن. اب سنیے جھنگ کے آڑتی کیسے قیمتوں کو ڈبل کرتے ہیں. کیلا کسان نے ہمیں مہنگا بیچا ہے, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. بھائی جان ہم کیا کریں, حکومت ڈیزل سستا کر دے, ہم کیلا سستا کر دیں گے. سندھ میں بارشیں ہوئی ہیں کافی اور جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے, فصلیں تباہ ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے پھر کیلا پھر اب مہنگا مل رہا ہے ہمیں. یہ سب جھوٹ ہے. پنجاب میں کیلا 300 روپے درجن تک پہنچانے کی منصوبہ بندی پہلے سے کی جاتی ہے. یہ ابھی جھنگ میں کم ہے. لاہور کی رپورٹ ہے مجھے, میں آپ کو واٹس ایپ دوں گا, 6,000 سے لے کے 6500 تک وہ بیچ رہے ہیں کیلا, وہ تو 300 روپے درجن ادھر بکا ہے. یہ سب آڑتی ایک دوسرے سے واٹس ایپ گروپ پر جڑے ہوتے ہیں تاکہ سب ایک ساتھ قیمت بڑھائیں. عام دکانداروں کو خاص بولی لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے. مارکیٹ کمیٹی آڑتیوں کے آگے بے بس ہوتی ہے, صرف چھوٹے دکانداروں کو پابند کیا جاتا ہے. یہاں پہ جو مارکیٹ کمیٹی والے ہیں کہ یہ کوئی صحیح کام نہیں کر رہے. ریٹ لسٹ یہاں پہ 150 پڑ رہا ہے تو وہ 130-40 روپے دیں گے. سارا کھیل ان آڑتیوں کی جیب میں ہے. یہ کتنا منافع کماتے ہیں, کتنا عوام کو نچوڑتے ہیں, ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. ارشد خان, سما, جھنگ. سب سے پہلے تو میری درخواست ہے کہ آپ جھوٹ بولیں. میں یہ تنزن کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے یہ نہ ہو کہ آپ سمجھے کہ جھوٹ بولیں. آپ جھوٹ بولیں, آپ کی ثواب دید ہے, لیکن میں داڑھی کو سنت رسول سمجھتا ہوں اور احترام کرتا ہوں اور میری محبت ہے میرے نبی سے. جب جھوٹ بولنا ہو تو ٹوپی اور داڑھی سے اگر آپ پرہیز کر لیں گے تو میرے خیال میں ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست کر سکتا ہوں. یہ جب ٹوپی اور داڑھی پہن کے آپ اپنے آپ کو شریف نمازی بنا کر جھوٹ بولتے ہیں تو میرا بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن اس سے ساری رپورٹ ہے اس میں ایک بڑی ہی معصومانہ قسم کی غلطی کی نشاندہی کروں. جن لوگوں نے ایران دیکھا ہے, جن لوگوں نے عراق دیکھا ہے, جن لوگوں نے یورپ دیکھا ہے, جن لوگوں نے امریکہ دیکھا ہے, جن لوگوں نے انگلینڈ دیکھا ہے, ان لوگوں کے لیے, اور وہاں پہ انہوں نے کسی بھی جگہ پہ کسی پیٹرول پمپ کے اوپر یا کسی ہوٹل کے اندر کہیں ناشتہ کیا ہو یا پھل خریدا ہو, ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہماری رپورٹ تھی اس میں جن کو ہم کیلے کہہ رہے تھے یہ کیلے نہیں ہیں, یہ کیلیاں ہیں. یہ کیلوں کے چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے ہیں. اور بھائی یہ ویسٹیج کیلا ہے, یہ تیسرے درجے کا کیلا ہے جس میں سے آپ 1 درجن کیلا جو کہتے ہیں یہ پہلے نمبر کا ہے. نہیں, وہ اتنا سا کیلا ہے, ہاتھ جتنا کیلا ہے. خدا کی قسم اگر آج آپ وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں آپ ان کے پھل اور سبزیاں دیکھ لیں, آپ کا پتہ ہے پھر کیا آرگومنٹ ہوگا, او جی کیلا تو وڈا ہے لیکن میٹھا کوئی نہیں. او میرے بھائی تو کردار پہ نہ جا, تو اس کے لے کے صرف سائز کو ٹھیک کر دے, نہ کردار پہ جا. میٹھا پھکا میں خود فیصلہ کر لوں گا. لیکن آپ کی تسلی کراچی میں نے لاہور میں, پھر میں نے فیصل آباد میں بھی کوشش کی, اسلام آباد میں بھی کوشش کی کہ آپ کی تسلی کرائی جائے کہ جناب جو میرے کپتان نے, جو میرے ڈپٹی کمشنر صاحب نے, جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے, جو ہماری کمیٹیاں بنی ہیں پرائز کنٹرول کی, ان پہ ایک جملہ کہہ دوں پھر چلتا ہوں.
دنیا میں کئی پرائز کنٹرول کمیٹیاں نہیں ہوتی, لوگ خود با کردار ہوتے ہیں, ان کے اوپر کوئی آبزرویشن نہیں ہوتی وہی, لیکن ہماری کمیٹیاں بھی ناکام. اور وہ رمضان جس میں آپ کو رحم کرنا چاہیے تھا, آپ جو ظلم کر رہے ہیں, یہ ظلم آج ملتان میں محسن علی جو ہیں وہ بتائیں گے کہ ہو رہا ہے ظلم یا نہیں ہو رہا. آج سبزیوں پھلوں کے وہاں پہ کیا ریٹ چل رہے ہیں محسن؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے, منافع خور سرگرم ہو جاتے ہیں. جیسے افطاری کا ٹائم شروع ہوتا ہے, ہر شہری کی خواہش ہوتی ہے کہ فروٹ سے روزہ افطار کریں. جو فروٹ ہوتا ہے وہ پورا دن بدن انسان جب گرمی میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا افطاری کے ٹائم اس کی خواہش ہوتی ہے کہ فروٹ سے افطاری کرے. سک جو ملتان کے حوالے سے باقی جو فروٹ ہیں اس میں 20% تک اضافہ ہو چکا. قیمتوں میں ہوئے رمضان سے پہلے قیمتیں تھوڑی کم تھی, جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے قیمتوں میں مسلسل اضافہ تو جا رہا ہے اور اضافہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے. ساتھ ساتھ باقی جو فروٹ کے ساتھ سبزیاں تھیں ان کی قیمتیں کافی حد تک تو مناسب دکھائی دے رہے, لیکن جو فروٹ کی قیمتیں ہیں اس پہ کافی حد تک اضافہ ہو گیا. اگر مثال کے طور پر بات کی جائے تو کھجور ہے, وہ کافی اہم جوز ہے افطاری کے ٹائم. اس جو ملتان میں وہ 300 روپے فی کلو کے حساب سے کھجور فروخت کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آڑو کی بات کریں, آڑو بھی اس ٹائم 300 روپے فی کلو کے حساب سے یہاں پہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. کیلا ہے وہ 150 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت کیا. کیلا تھا وہ رمضان سے پہلے 80 روپے درجن کے حساب سے تھا, لیکن جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے وہ کیلا کی قیمتیں میں اضافہ ہوا. 150 روپے فی درجن کے حساب سے کیلا یہاں پہ فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی سیب ہے وہ 200 روپے فی کلو کے حساب سے, کیونکہ پہلے ہم جو دیکھ رہے تھے رمضان سے پہلے 120 روپے 100 روپے تھا, لیکن جیسے رمضان شروع ہوا ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو ہم امرود کی وہ 120 روپے فی کلو کے حساب سے یہاں پہ فروخت کیا جا رہا ہے. تو اس سے ہم دیکھا جائے تو جو چیزیں ہیں اس کی قیمتیں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ساتھ ہم باقی سبزیوں کے حوالے سے تو سبزیوں کی قیمت ہے وہ ٹماٹر ہے وہ 38 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ آلو ہے وہ بھی 38 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت. لہسن اور ادرک ہے وہ دونوں 160 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہے ہیں, کیونکہ باقی رمضان سے پہلے جو قیمتیں کافی حد تک ٹھیک تھی. جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے تو جو ناجائز منافع خور ہے وہ سرگرم ہو گیا, اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ یہ پیچھے سے قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں, جو آڑتی حضرات ہیں وہ مہنگی کر دیتے ہیں. لیکن باقی جو طلب و رسد کے حوالے سے تو کافی حد تک جو رمضان میں جو طلب کافی بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں اس میں بھی اضافہ ہو گیا. جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم کارروائی کر رہے ہیں. جب یہ رپورٹ آپ یہاں پہ ختم کرتے ہیں نا تو آپ نے کھڑے ہو کے نا ہاتھ اٹھا کے قبلہ رخ ہو کے نا تو دعا کرنی ہے کہ یہ وہ شہر جہاں پہ اولیاء کرام اتنے مدفن ہے. ویسے تو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ان ایمان کی ہدایت اور حلاوت دے, لیکن کمال بات ہے کہ ملتان میں آپ 12 روپے کا یا تو ایک سرجیکل ماسک لے کے پہن لیں یا ایک کیلا کھا لیں, ایک ہی بات ہے. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ آپا وہ ایک آدمی تھے, وہ حج کرنے گئے تو حج کر کے ماشاءاللہ لوگوں نے بڑی مبارکبادیں دی. تو انہوں نے اپنے محلے کی جو دکان تھی نا اس کا کئی سالوں کا ادھار دینا تھا جو نہیں دیا تھا. تو حج کرنے کے بعد ظاہر ہے وہ ایک ایمان کی کیفیت اور تازگی اور چہرے پہ رونق آ گئی. تو دکاندار کے پاس گئے, انہوں نے کہا کٹ پتر میرا سارا کھاتا. اس نے سارا کھاتا, اس نے کہا اللہ کا شکر ہے حاجی صاحب آگے نے ان کھاتا کریں گے. کہ میرا صفحہ کٹ. انہوں نے صفحہ نکالا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا امتیاز محمود اچکزئی. تو انہوں نے کہا جی اے تاڑا کھاتا. انہیں کیا اے امتیاز دے کے لکھ حاجی امتیاز محمود اچکزئی. اس نے لکھ دیا, کہتا ہوں بند کر دے. وہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ تمسخر نہیں ہے, وہ مذاق نہیں ہے. جب آپ کی ذاتی زندگی زیادہ اہم اور اللہ کے قاعدے زیادہ کمزور ہو جائیں تو رمضان میں بھی آپ کو ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے کماتے ہوئے شرم اور حیا نہیں آتی. وہ کون سی چیز ہے جو کہ انسان کے دل کو مسرت آپا نرم کر دی ہے کہ انسان دوسرے پہ رحم کرے؟ اپنا تجربہ, خدا کا خوف, یا کیا؟ خدا کا خوف, اللہ کا خوف اگر دل پر آ جائے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے, آپ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو سنبھالنا شروع کر دیں, انسان بدل جاتا ہے. مطلب میں چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ داخل ہوں, آپ نے السلام علیکم سب کو کہا, یا آپ بڑوں کے لیے اٹھ گئے, آپ نے چھوٹے کو پیار کر لیا, یا آپ مطلب آپ کی اتنی نیکیاں آپ کی زندگی میں نا آپ کا انفلوئنس ہے لوگوں کے اوپر. جی آپ کا انفلوئنس ہے نا لوگوں کے اوپر. آپ کی زندگی میں یہ خدا کا خوف تھا یا حادثے میں آیا؟ میں سمجھتی ہوں ہر مجھ جیسے نامعقول انسان کا جو نا دور آہستہ آہستہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. تو جب میرے دل میں خدا کا خوف, ایکچولی خدا کا خوف جب بیٹھ گیا,
وہ تھا جب مجھے کسی تیزاب زدہ بچی نے مجھے چیلنج کیا نا، آپ ذرا اتنی بڑی میک اپ آرٹسٹ بنتی ہیں، مجھے میک اپ تو کر کے ٹھیک کریں. اس دن میں کانپ کے رہ گئی کہ یا اللہ، یہ سارے مظالم، یہ سارے لوگ میرے ارد گرد ہیں، نماز میری نہیں قضا ہوتی، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ یہ ہم سب گھر والے بہت اچھے سے کرتے ہیں، پیار محبت. ہمارے گھر میں گالی نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں کوئی سگریٹ نہیں پیتا، تو یعنی کہ ہمارے لیے یہ چیزیں بہت بڑی چیز ہیں. ہاں. اور پھر بھی میں اتنی اللہ سے مطلب مجھے کیوں نہیں یہ خوف آیا کہ میرے ارد گرد اتنا دکھ ہے، اتنی تکلیف ہے، اتنا درد ہے، اور جب کہ میں کر سکتی ہوں. ایک تو یہ ہے نا کہ میں ہاں جب میں نہ کر سکوں تو میں کہوں کہ اچھا چلو میں پہلے اپنے بچوں کا کچھ کر لوں، پھر میں کسی اور بچے کا دیکھوں. تو اس وقت میں نے اتنی گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے معافی مانگی. میں نے کہا اللہ تو مجھے معاف کر دے. وہ دن اور آج کا دن نہ شکر میں اندر ہی اندر میرا دل شکر کرتا رہتا ہے، اور میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں اپنے جتنا میری اوقات ہے اس اوقات کے حساب سے میں لوگوں کے لیے کچھ بہتری کر دوں. اور کیونکہ میرا فوکس ہو گیا نا کہ میں چہرے تیزاب والی بچیوں کی، تو ان کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، یعنی کہ ایک دانہ نکل آیا، ایک عذاب پڑ جاتا ہے. ہاں. ایک جملے میں سے مجھے جواب دینا ہے آپ نے. جی. چہرہ سنوارنے کے بعد ان کی زندگی سنورتی ہے؟ نہیں. چھوڑ دیں. حضور آپ کچھ کہہ رہے تھے، کاٹ کے رکھ دیا. دیکھیں انسان کے دل میں جب انقلاب یا تبدیلی پیدا ہوتی ہے، 2 موقع بیان کیے کہ دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو. جس وقت آپ کسی پر ظلم ہوتا دیکھو اور اس کو دور نہ کر سکو اور اس کی مظلومیت پہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، فوراً خدا کے حضور دعا کے ہاتھ اٹھا لو. اللہ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس کے ظلم کو روک سکوں یا اس سے انتقام لے سکوں، اس کے معاملے کو تو جان، لیکن مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ آج کے بعد میں ظالموں کا ہاتھ بھی روکوں اور مظلوموں کی مدد. میں رحم چھپ کے کروں یا دکھا کے کروں؟ دیکھیں اسلام میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جو فرائض و واجبات ہیں ان کو کھل کے کرو. مثال کے طور پہ زکوٰۃ دینا، جماعت مثلا جماعت میں شریک ہو، ہر بندہ دیکھ رہا نماز پڑھ رہا ہوں. زکوٰۃ فریضہ جو ہے وہ دکھا کے دو. رسول خدا زکوٰۃ وصول بھی کرتے تھے اور دعا بھی مانگتے تھے اس کے لیے، تاکہ لوگوں میں ایک جذبہ اور ایک تاکہ وہ زکوٰۃ دیں. لیکن جو مستحبات صدقات ہیں وہ چھپ کے دو. اس لیے کہ اگر نوافل گھر میں پڑھو، فرائض مسجد میں پڑھو. گھر میں بھی ایک جگہ رکھو نماز کے لیے جہاں اللہ کو یاد کرو، اور یہ خاص طور پر اس وقت کے لیے کام آتی ہے جب خدا نخواستہ انسان کی موت کا وقت آئے اور زندگی کی جان نکلنا مشکل ہو جائے، تو پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے اس جگہ لٹا دو جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا، کیونکہ اس جگہ کا رابطہ اس کا عرش اولا تک اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ فرشتے اس کی اس مناجات اور دعاؤں کی سننے کے منتظر ہوتے ہیں. تو وہاں پھر اللہ کی طرف سے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا، ایک میرے انتہائی عزیز جاننے والے ہیں، ان کے گھر میں مجھے پتہ ہے کہ جنات یا کوئی شے ہے، وہ وہاں پہ جس کونے میں وہ ہے وہاں پہ وہ کچھ بھی کریں تو وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے یا گر جاتی ہے، سوائے اس کے کہ وہاں پہ قرآن رکھا رہے یا نماز پڑھی جائے تو کوئی تنگی نہیں کرتے. یہ بات آپ کی درست ہے، ان جگہوں پہ برکت ہوتی ہے جہاں پہ یہ کیا جائے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے مطلب فرائض و واجبات کا یا اس قسم کی نیکیاں، مثلا بعض NGOs جو کام کرتی ہیں دکھاتی ہیں، یہ کام تو تذلیل کا ہے، جس کی طرف آپ نے پہلے مثال دی کہ ایک تھیلا دیا جا رہا ہے آٹے کا اور 20 آدمی تصویر کھنچوا رہے ہیں. اچھا اسی تھیلے پہ اگلے کی تصویر بھی ہے، اسی پہ اگلے کی تصویر بھی ہے، اور یہ چیزیں یہ تو ظلم ہے نا. اس کی یعنی عزت نفس کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کو مجروح کیا رہ گیا، اس کو تو جینے کے قابل نہیں چھوڑ. لیکن خدا دیکھ رہا ہے اور یہ خدا انسانوں کا امتحان لیتا ہے. نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے، یقیناً مزہ آتا ہے جب انسان چھپ کے کرتا ہے، اور جب اس آدمی کو دکھ سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اب یہ خوشحال ہے، جو سکون وہ ملتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آپا چھپ کے نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے؟ یقیناً آتا ہے، لیکن نہیں، دکھانا صرف اس وقت ہونا چاہیے جو آپ کو اس کو فالو کر سکے، لوگوں کی تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر میں نے چھپ کے نیکی کی، میرے اللہ اور میرے اس کے درمیان ہے، لیکن اگر میری نیکی سے ایک شخص بہتر ہو رہا ہے
اور اس کی بہتری کی وجہ سے دوسرا لوگ، وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں نیت کا بہت بڑا دار و مدار ہوتا ہے. اور اس کا فیصلہ میں دنیا میں نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ آخرت میں ہی ہوگا کہ نیت جو ہے وہ کیسی ہے. لیکن الاعمال بالنیات، فریضہ حج ہے نا، دیکھو حاجی کے لیے کہا گیا کہ جب حج پہ جا رہا ہو نا تو اس کو خدا مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. جب گھر سے نکلے تو خدا حافظ بھی کرو، جب واپس استقبال بھی کرو، میں وقفے پہ جاؤں گا، ولیمہ بھی دو، حج کا ولیمہ میں کھلاؤ تاکہ لوگوں کو حج کے بعد آنے کے بعد وہ ولیمہ کیسے کھلانا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. واپس آتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، بہار آپ سے ہے، میں بے قرار جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ
محبتوں کا سلا سے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب عبادات بڑی اچھی بات ہے, علم بڑی اچھی بات ہے, علم میں کنٹریبیوٹ کرنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن مجھے لگتا ہے تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو کہ اپنے کردار میں اس وقت اپنے پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں جب کہ حالات بالکل ہی ان کے مخالف چل رہے ہوں. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. یہ بات 1953 1953 میرے خیال میں یہ وقت تھا کہ مولانا مودودی, اب مولانا مودودی کو ان کے عقائد کے زمانے سے یا ان کے عقائد کے حوالے سے کون نہیں جانتا. ان کو ایک دباچہ لکھنے پہ ایک چھوٹا سا انہوں نے پرچہ لکھا حکومت کی نشاندہی کے لیے کہ جناب علی یہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ صحیح کریں. اس کتابچے پہ چھوٹا سا کتابچہ جو تھا اس کے اوپر ان کو پولیس نے اس لیے پکڑ لیا کہ مولانا مودودی جو ہے یہ معاشرے کے لیے اس وقت بہت بڑی تکلیف ہے اور یہ ایک سیکیورٹی رسک ہے. ان کو جناب پکڑ نہیں لیا, صرف اس کے اوپر سزائے موت بھی دے دی. 1953 میں مولانا مودودی کو سزائے موت دے دی, اور سزائے موت دینے کے بعد ان کو ان کے وکیل نے آ کے کہا کہ حضور آپ کے پاس 1 ہفتہ ہے, اگر آپ رحم کی اپیل کرنا چاہیں تو کر دیں. اب مولانا اپنے ڈائری میں لکھتے ہیں, یادداشتوں میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب یہ میرے سامنے اپیل آئی تو میں نے سوچا کہ مولانا تو نے ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کا کام کیا ہے, تو ذرا یہ پہلے فیصلہ کر لے کہ کیا ظالم کے آگے اپیل کرنی چاہیے. ہائے 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 ہائے, مولانا مودودی بس یہی, اسی لیے مولانا نے حق کی جو باتیں کی وہ ہمیں ان کی کتابچوں سے پھر کاٹنی پڑتی ہیں. انہوں نے کہا مولانا اگر آج تو مر گیا تیرا جنت میں جانا جو ہے وہ یقینی نہیں ہے, لیکن اگر تو ظالم کے ہاتھوں شہید ہو گیا تیری جنت پکی ہے, تجھے نہیں ضرورت کہ تو اپیل کرے. عالیہ آپ جو ادارہ چلاتی ہیں یہاں پہ ظالم بھی آتے ہوں گے, مظلوم بھی آتے ہوں گے, ہر طرح کے لوگ آتے ہوں گے. آپ کو کبھی زندگی میں ایسا لگا کہ مظلوم کا ساتھ تو دینا ہی دینا ہے کیونکہ آپ نے شیلٹر کھولا ہوا ہے اور آپ نے چھت دینی ہے, تو آپ یہ فیصلہ کیا کرتی ہیں کہ یہ ظالم ہے, اس کو میں نے نہیں رکھنا, میں نے ظلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا, میں نے صرف مظلوم کے لیے جگہ رکھنی ہے, یہ فیصلہ کرتی ہیں یا نہیں؟ اور اگر کرتی ہیں تو اس وقت دل میں کیا گزر رہی ہوتی ہے؟ بلال بھائی, میرا گھر میری جنت ہے, اور یہ جو میرا شیلٹر ہوم ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ میری جنت کا راستہ ہے. مجھے یہاں سب کو سمیٹنا پڑتا ہے, دل پہ کچھ بھی گزرے مجھے سب کو سمیٹنا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب میں ان بچیوں کو سنبھالتی ہوں, جب میں ان بچیوں کے لیے کچھ اچھا کرتی ہوں یا ان پر رحم کرتی ہوں, تو میرے دل میں یہ خواہش اور میرا ایمان پکا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور میری بیٹی پر رحم کرے گا. جب میں وہاں پر بوڑھے لوگوں کو جنہیں گھر سے نکالا جاتا ہے, دھتکارا جاتا ہے والدین کو, جب میں ان کا ہاتھ تھامتی ہوں, جب میں ان کو سینے سے لگاتی ہوں, جب میں ان بزرگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتی ہوں نہایت مشکل معاملات میں بھی, تو مجھے ایک اطمینان اور سکون ہوتا ہے کہ جب مجھ پر بڑھاپا آئے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کو میرا وسیلہ بنا دے گا. جب میں نیو بورن بیبیز کو اپنی گود میں لیتی ہوں, پھر کہہ دوں وہ نیو بورن بیبیز کبھی انوانٹڈ بھی ہوتے ہیں, کبھی وہ بھی ہوتے ہیں جو کچرے سے آ جاتے ہیں, مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں, لیکن میں انہیں اپنی گود میں سے اس لیے سمو لیتی ہوں کہ زندگی اللہ کی نعمت اور اللہ کی امانت ہے, میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی, میں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہوں. اور یہ سارا رحم یا یہ ساری چیزیں میں کر رہی ہوں, یہ میں اس لیے نہیں کرتی کہ میں ان پر رحم کرتی ہوں, یہ تو میں اس لیے کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ پر رحم
رحم کرتی ہوں, اپنے اہل خانہ پر رحم کرتی ہوں. اور مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کسی اس کے بندوں کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت میں لگ جاتا ہے. میرے پاس اچھی بری ساری عورتیں آتی ہیں. یہ ضرور ہے کہ جو ظلم ڈھانا چاہیں میں ان کی مدد نہیں کر سکتی, لیکن اصلاح کی بات, اصلاح کا راستہ ضرور بتاتی ہوں. بات وہی ہے نا کہ میں ان کو صرف راستہ دکھا سکتی ہوں, وہ کہاں تک ساتھ چلیں گی یہ وہ جانتی ہیں, لیکن میں ان کے ظلم میں ساتھ اس لیے نہیں دے سکتی کہ میں ظالم بن نہیں سکتی. میں نے ہر حال میں مظلوم کو ساتھ دینا ہے, لیکن میں نے سب کو سمیٹنا ہے. ظالم اور مظلوم میں آپ فرق کیسے کرتی ہیں کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے دونوں کا فرق؟ یہ بتا دوں بلال بھائی کہ کوئی وقتی طور پر آ کے جھوٹ بول سکتا ہے, اور خواتین کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہوتی ہے, آنسوؤں کی پاور, اور ایک اور کارڈ ہوتا ہے ان کے پاس جس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں عورت کارڈ. یہ ان کی پاور ہے جس کو وہ اگر ناجائز استعمال کرتی ہیں تو انہیں وقتی طور پر فائدہ ضرور مل جاتا ہے. کیونکہ اگر میرے شیلٹر ہوم پر کوئی رات 4 بجے صبح 6 بجے بھی دستک دے گا, عورت کو میں باہر نہیں چھوڑ سکتی اور میں بچے کو نہیں چھوڑ سکتی, میں اس کو اندر لوں گی. لیکن جیسے ہی وہ عورت میرے شیلٹر ہوم کے ماحول میں آتی ہے تو کیونکہ وہاں کی میجورٹی عورتیں یا جو پرانی رہائشی ہیں یا جو مستقل رہائشی ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں, وہ فوراً یہ جان لیتی ہیں کہ اس کیس میں کتنی سچائی اور صداقت ہے. مثال کے طور پہ کوئی اگر 15 منٹ 1 گھنٹہ بات کرے وہ اپنے الفاظ کو بہتر بنا سکتا ہے, لیکن وہی شخص اگر دن رات کسی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو گالی دینے کی عادت ہے, بددعا دینے کی, جھوٹ کرنے کی یا کوئی بھی بری عادت ہے, وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. یہ جو میرے پاس اپنی کہانیوں کے ساتھ آتی ہیں, ضرور میں ان کو کہتی نہیں ہوں کہ میں نے تمہاری ہر چیز کو سچ مان لیا, لیکن میں ان کو کہتی تو ہوں کہ سچ مان لیا, لیکن دل میں یہ بات میرے ہوتی ہے کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ بیٹا اس میں آپ نے کتنا سچ بولا تھا, کتنا جھوٹ بولا تھا. اگر سچ ہوتا ہے. عالیہ آپ کا پیغام پہنچا. مجھے چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے. میں وقفے پہ واپس جب آؤں گا تو ایک بات کی, آپ جب صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ سب سے پہلے علامہ صاحب ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں, آئینے میں جاتے ہیں, برش کرتے ہیں, اپنا چہرہ دیکھتے ہیں. اگر چہرے پہ کوئی نقص ہوا ہو تو ہم فوری طور پہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں یا چہرے کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کا چہرہ پرماننٹلی ایسا ہو کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے آپ کو ڈر لگے, پھر آپ اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں؟ اور آپ کی جنس بھی ایک عورت کی ہو, خدا نہ کرے کہ کسی پہ وقت آئے, لیکن اس کے لیے الفاظ مسرت آپا کے لیے نہیں ہوں گے, بیان کرنے کی کوشش ضرور کروں گا یہ ظلم کیسے سہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو معاملہ ہے نا سارا ڈاکٹر صاحب کہ رحم کرنا ہے, ظالم کو الگ اور مظلوم کو الگ دیکھنا ہے, کبھی کبھی ایسا بھی تو زندگی میں ہوتا ہے نا کہ ظالم پہ بھی رحم کرنا پڑ جاتا ہے. ایک شخص ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہے لیکن آپ کو اس کی اولاد بھی نظر آ رہی ہے, اس کے برے ماں باپ بھی نظر آ رہے ہیں, پھر آپ کیسے فیصلہ کریں کہ آپ بدلہ برابر کریں یا خاموشی اختیار کریں؟ مولا علی علیہ السلام کی 2 وصیتیں بڑی وصیتیں, ہاں جی, غور و طلب ہیں. دونوں بیٹوں کو وصیت فرماتے ہیں کون للظالم خصما وللمظلوم اولا, کہ ظالموں کے دشمن رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا. ٹھیک, یہ تو بڑا واضح ہے, انسان سمجھ سکتا. دوسرا جو فرمان ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرنا, مظلوم کی بھی مدد کرنا. اب جہاں انسان سوچتا ہے مظلوم کی مدد کرنا تو چلو ہوا, ظالم کی کیوں فرمایا مظلوم کی مدد اس کو ظلم سے بچانا ہے اور ظالم کی مدد اس کا ظلم سے روکنا ہے. اس کو اس گناہ سے بچاؤ, اس کو بچا کے انسانی کی طرف لے کے آؤ. اگر تم نے ایک کو بھی ظلم سے نکال کے ہمدرد ایک انسان بنا دیا درندے سے تو یہ بہت بڑی کامیابی. کیا بات ہے جی. تو بات یہ ہے کہ رہ گی باقی مخلوق کی صورتحال. دیکھو جہاں تک قانون کا تعلق آتا ہے, اس لیے یورپ یا دشمن کہتے ہیں کہ اسلام قانون بڑا سخت ہے. سوال یہ ہے جہاں تک رزق کا تعلق یا کفالت کا تعلق ہے وہ تو اللہ کے ذمہ ہے. جی, جو بچے ہماری بہنوں کے ہاں پہنچتے ہیں, دونوں جنہوں نے یہ ایک انتہائی حساس شعبہ سنبھال رکھا ہے, خدا ان کو اجر دے, یعنی جن کو ماں باپ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, کوڑا کرکٹ اٹھا کے لاتی ہیں, نہلا دھو کے سینے سے لگاتی ہیں, چھوٹا کام ہے یہ. کیا بات جی. تو یہ جو چیز آتی ہے پھر کل کیا ہوگا کیا نہیں. دیکھو چھوٹی سی مثال بڑی عجیب سی ہے تاریخ میں, نمرود کے بارے میں, شداد کے بارے میں. شداد نے جب جنت بنا لی تھی نا میسوپوٹیمیا میں, جی, تو جب جنت کو معائنہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو خدا کا فرشتہ عزرائیل آ گیا
اس نے کہا کہ جنت جو ہے وہ کافروں پہ حرام ہے، خواہ وہ دنیا کی کوئی نہ ہو، مجھے حکم ہے کہ تیری جان یہاں نکالوں، اور بھی اس طرح کہ تیرے ایک پاؤں رکاب میں ہو گھوڑے کے اور ایک باہر ہو. کہا اتنی مہلت دے دو. کہا نہیں. اس کی ابتدا کیا تھی؟ کشتی جا رہی تھی، کشتی میں اس کی ماں تھی، کشتی ٹوٹ گئی، وہ کشتی کے پھٹے کے اوپر تختے کو اس کی ماں نے اس کو جنا، اس کے بعد ماں بھی مر گئی، اکیلا تختہ جو ہے وہ تیرتا رہتا دریا سمندر کے کنارے آیا، وہاں سے کسی ماہی گیر نے اس کو پکڑا، اس کی پرورش کی، اور وہ شخص شداد بنا. بچانے کے لیے وہ معاملہ ان طوفانی لہروں سے بچا لیا. اس پہ حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اللہ مجھے اس پہ ترس آیا تھا، کہا یہ وہی بچہ ہے، وہی بچہ آئیے. تو بات یہ آگئی کہ بچانے پہ آئے تو وہ یہاں بچا سکتا ہے، مارنے پہ آئے تو وہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہاں اس کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا. مسرت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مثال دی جاتی ہے، مجھے ایک بڑی محبت والی مثال جو ہمیشہ ان کی ذہن میں رہتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنی امت کو اس طرح بچاتا ہوں کہ جیسے آگ جل رہی ہو اور بھنورے اس میں جا کے گر رہے ہوں، تو میں ان کی جس طرح کے کمر میں ہاتھ ڈال کے ان کو کھینچ کے لاتا ہوں کہ اس آگ میں مت جاؤ. یہ بڑی شفقت اور محبت ہے. اس شفقت کو میں دین تک تو سمجھ سکتا ہوں، لیکن جب ایک عورت کا چہرہ جو کہ اس کی بہت بڑا اس کا پرائیڈ ہے، یہ تو بات سچ ہے نا، آدمی ہو یا عورت، چہرہ اس کی پرائیڈ ہے، اس کا کردار ہے، اس کی شخصیت ہے، جب یہ خراب ہو جائے اس کی باقی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا باقی زندگی نہیں رہ جاتی. وہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے کہ روزانہ مرنا اور روزانہ جینا. اور اس چیز کو سنبھالنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ اعتقاد ہونا اور مضبوطی کہ مجھے اللہ اس کا بہت بڑا اجر دے گا. چاہے وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال لے لیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم ہوا اور کہاں پہنچے، یا اس کا یہ سوچنا کہ جو کچھ بھی مجھے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دے دی ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس کو لے کے چلنا ہے. اور اس کا وہ چلنا جو ہے وہ ہمارے رویے ہیں جو اس کو آگے بڑھانے میں مدد دیتے ہیں. اس میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں شروع میں نفرت ضرور ہوتی ہے اگینسٹ پرپیٹریٹر جس نے اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے. اور کیوں کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر اس کو صحیح گائیڈنس ملتی ہے، وہ صحیح لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگتی ہے. مسرت آپ ایمان کی یہ طاقت جو ہے کہ اللہ مجھے اجر دے گا، یہ پہلے ہوتا ہے اس لڑکی میں یا بعد میں آتا ہے؟ بعد میں آتا ہے. بعد میں آتا ہے جی، بعد میں اس لیے آتا ہے کہ اس وقت پہلے وہ اللہ سے شکوہ کر رہی ہوتی ہے، وہ گلہ کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے اتنا بڑا کیا گناہ کر دیا کہ مجھے یہ مل گیا. لیکن جب وہ دوسروں سے ملتی ہے جو اس سے کہیں زیادہ جلے ہوئے، زندگی کبھی نارمل ہو سکتی ہے اس کی؟ مشکل ہے. وہ اس طرح سے مشکل ہے کہ چہرہ تو ویسا بدل نہیں سکتا. جو خدا نے بنا دیا وہ تو ہم بنا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی. لیکن جو لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں، چاہے اس کے گھر والے ہوں، چاہے معاشرے کے وہ لوگ ہیں، اگر وہ اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں، دیتے ہیں بہت کم. زیادہ ساتھ کون دیتا ہے مسرت بسپا کے علاوہ؟ اور کون ساتھ دیتا ہے؟ زیادہ ساتھ ماں دیتی ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ بھی تو ہم نے دیکھے ہیں آپ کے اس ادارے میں جو کہ ان لڑکیوں کو ان کے جسم اور چہرے کے جلنے کے باوجود اپنے نکاح میں لے کر گئے. ان لوگوں کو آپ نے کیسا پایا؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اللہ کے بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ان کے لیے ان کا بزرگ، وہ شادیاں کامیابی چل رہی ہیں ماشاء اللہ. ہماری 24 لڑکیوں کی 25 لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے، سوائے ایک بچی کے جو کہ نہیں کامیاب ہوئی. اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے، وہ کامیاب اس کے ساتھ نہیں ہوئی جو جس کی آنکھیں نہیں تھیں. باقی جو ساری بچیاں ہیں وہ آنکھوں والوں کے ساتھ کامیاب ہوئی بہت، اور جو جس کی آنکھیں نہیں تھی اس کے ساتھ ناکام ہوئی. جی. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت بڑا ایک مقام دے دیا، اجر دے دیا. وہ ہم سب سے بہت آگے ہیں. مطلب ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے نا کہ میں یہ سوچوں گی کہ جلا ہوا کوئی جو ہے اس کی شادی جو ہے. جلی ہوئی لڑکیاں آئینہ دیکھتی ہیں جب وہ تھوڑی سی بہتر ہونے لگتی ہیں، جیسے اگر ان کی آنکھ کھل گئی یا ان کی ناک گھل گئی تھی، اب ناک لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی پرانی ناک نہیں یاد کر رہی، لیکن وہ سوراخ جو بند ہو گیا یا وہ ہونٹ جو یہاں آ گیا ہو، وہ یہاں آ گیا ہو،
تو پھر وہ دیکھتی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں ڈپلیکس میں جاتی ہوں اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں. میں غور سے دیکھتی ہوں تو وہ ایسے جیسے کہ میں کہتی ہوں بہت اچھی لگ رہی ہو. وہ جو مسکراہٹ ہے نا, دیٹ ڈز اٹ آل. وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا اور پوچھوں گا علامہ صاحب سے کہ علامہ صاحب یہ جو ظلم کی اور بربریت کی اور انصاف کی اور ظلم کی کہانی اور دامن چولی کا ساتھ ہے, یہ اسلام میں تو رحمت العالمین کا آنا تھا, پھر ہم نے یہ کردار کہاں سے لیا؟ اور سوچوں گا کہ علامہ صاحب آج جواب جو ہے وہ علم سے نہیں دل سے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب ہدیتاً یہ آپ کو نا بات کہہ رہا ہوں, ہدیتاً بات کہہ رہا ہوں, اور یہی آپ کا سوال ہے. حضرت بلال حبشی سیدنا جو ہیں جب وہ آئے آزاد ہو کر تو سب سے پہلا جو ان کا قیام تھا وہ سیدہ ختیجہ کے گھر میں تھا, اور وہ اس وقت حالت بے ہوشی میں تھے. یہ وہ اپنی کتاب جو انہوں نے خود بحیثیت گورنر جب وہ تھے تو انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی خود لکھی ہے. وہ کہتے ہیں میں کسی جگہ پہ بے ہوشی میں پڑا ہوا تھا اور مجھے تھوڑی تھوڑی ہوش آ رہی تھی, اور میں چھوٹی چھوٹی چنی آنکھیں بنا کے کھول رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ میں کہاں پر ہوں, کیونکہ میں نے اتنا ظلم برداشت کر لیا ہوا تھا کہ اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اب میرے پہ کیا ہوگا. یہ بے ہوشی میں کہتے ہیں میں نے وہاں پہ ایک بلی دیکھی جس کو کہ ایک عورت دودھ پلا رہی تھی, ایک کسی برتن میں ڈال کے دودھ پلا رہی تھی. تو مجھے اس عورت کا چہرہ نظر نہیں آیا, بلی نظر آ رہی تھی, اتنی دبی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. لیکن میں نے جب عورت کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھا, یہ سیدہ ختیجہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ, تو میں نے کہا کہ جو عورت بلی پہ رحم کر سکتی ہے وہ مجھ پہ بھی رحم کرے گی. جب مسالے ہم لیتے ہیں سیدنا بلال کی, سیدہ ختیجہ کے کردار کی, اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کا نام لے کے ہم ظلم کرتے ہیں, بربریت کرتے ہیں, ہم آوازیں نامعقول اٹھاتے ہیں, ہم قبضے کی جگہ پہ مسجدیں بناتے ہیں, ہم حرام اور حلال میں فرق کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تو معاشرے میں منبر پہ بیٹھ کے آپ جب بتائیں گے کہ یہ ظلم ہے اور یہ رحم ہے, تو آپ کو کیا خود یہ باتیں ساری ذہن میں آئیں گی, آپ کو حیا نہیں آئے گی؟ ڈاکٹر صاحب یعنی بیان کرنا تو بعد کا مرحلہ آتا ہے, جب ہم سوچتے ہیں نا کہ اس کے بارے میں یہ کیا کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں, خدا گواہ اس وقت کانپ جاتا ہے ساتھ نہیں انسان, دیتی, زبان ساتھ نہیں دیتی. اور کبھی کبھی کیونکہ بے بسی بسا اوقات طاری ہوتی ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو اور انسان جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے. وگرنہ جہاں تک تعلق ہے کہنے کا, خدا کا شکر ہے کہ آج تک نہیں ڈرے نہ جھجکے ہیں, کہ جہاں ممکن ہے اپنی بات ہم کر دیتے ہیں, جس کو روکنا چاہتے ہیں کسی حد تک روک بھی دیتے ہیں, یہ دعویٰ نہیں ہے. لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ وہ انسان جس نے اولاد رسول پہ رحم نہیں کھایا, جنہوں رسول اللہ کی بیٹی پہ رحم نہیں کیا, جو یہ کہتی کہ تمہیں آج یہ عزت و آبرو ملی ہے تو میرے بابا کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ملی ہے, تمہاری حالت تو یہ تھی کہ تم ظالم و سرکشوں کے پاؤں کی ٹھوکروں کا نشانہ تھے, تم اونٹ کا پیشاب پیتے تھے, خشک پتے کھایا کرتے تھے, آج تم اس مقام پہ پہنچی ہو, یہ رتبہ پہ پہنچی ہو تو میرے بابا کی وجہ سے پہنچی ہو. اس کے اولاد کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا, جلدی جلدی حسین کو قتل کرو تاکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. جی ایسے قاضیوں اور ایسے قاریوں اور ایسے مفتیوں پر کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جنہوں نے قتل حسین کا چند ٹکوں کے لیے فتویٰ دے دیا, خاصرت دنیا والا آخرت, نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. جی انسان جب گرنے پہ آتا ہے تو وہ اسفلین میں چلا جاتا ہے, پھر شیطان کیا, شیطان سے بھی نیچے جاتا ہے. لیکن جب وہ خدا اور رحمان کے سامنے جھکتا ہے تو خدا اس کو ملائکہ سے بھی افضل قرار دے دیتا ہے, اور فیصلہ انسان کے ہاتھ میں دیا گیا. خدا نے خیر و شر کے دونوں راستے بتا دیے, اور پھر بسا اوقات کثرت گناہ کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم, دلوں پہ ایسی مہریں لگ جاتی ہیں کہ جو قسموں سے ٹوٹتی ہیں. اور وہاں پر امام حسین علیہ السلام بھی تبلیغ کر رہے ہیں تب بھی وہ مہر نہیں ٹوٹتی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ کر رہے تو ابو جہل ابو لہب کی مہریں نہیں ٹوٹ سکیں. تو بات تو یہ ہے کہ یہ انسانیت کے اندر جب یہ کثرت گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو خدا تو یہ مثال دے کے کہہ رہا ہے کہ پتھر ٹوٹ جاتے ہیں خوف خدا سے, ان بدبختوں کے دل نہیں ٹوٹتے. ایک جملہ صرف چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیے, یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ دل نہیں ٹوٹتے, مجھے اپنے تجربوں سے ان لڑکیوں کے بارے میں بتانا ہے. جب تک اللہ کے نبی کی محبت دل میں نہ آئے وہ دل رحم نہیں کر سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جب تک محبت نہیں آئے گی وہ رحم واقعی نہیں کر سکتے. جو اپنے محبوب کے ساتھ رحم نہیں کرتا وہ دنیا میں بھی رحم نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتے. اور یہ مذہبی رجحان جو ان بچیوں میں آئے حادثے کی وجہ سے آتا ہے یا آپ تعلیم دیتی ہیں؟
نہیں، حادثہ ایک بڑا محرک ہے، اور تعلیم جو ہے وہ میری تو بہت ناقص تعلیم ہے، لیکن میں یہ ضرور کرتی ہوں کہ میں سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ ان بچیوں کو ملا کے کسی عالمہ، کسی معلم، کسی ایسے اسکالر کے ساتھ بٹھالتی ہوں تاکہ وہ ان کو ہمت دلا سکیں، ان کو دوبارہ سے اللہ کی طرف. میرے پاس ایسی بچیاں تھیں جو نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھیں، لیکن اب الحمدللہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ گئی ہیں، کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ نرم ہو گیا ہے. آپ دن کی کتنی نمازیں پڑھتی ہیں؟ میں 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ تو پڑھتی ہوں، چاش کی نماز بھی پڑھ لیتی ہوں، اور اس کے علاوہ جو نفل ہوتے ہیں، مگر اس میں کوتاہی کر جاتی ہوں. امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے صرف زیادہ نمازیں روزے رکھنا عبادت نہیں ہے، دکھی انسانیت کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا، میں نے بات جو ہے نا اس بھی افضل عبادت ہے. علامہ صاحب یہ جو عبادت کر رہی ہے خدا کی جزائے خدا خیر کی دے، قسم سمجھ آئے گا ان تاکیبات سے، ان ہم اتنے مستحبات سے کہیں جج افضل ہیں نا لوگوں کی حیت پہ، اتنے بڑے جج ہیں کہ خدا کا خوف آتا ہے کہ اگر خدا نے ہم پہ ججمنٹ شروع کر دی پھر ہمارا کیا بنے گا. بسم اللہ. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کر، حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. میں کیا بیان کروں باب فاطمہ کا وقار، میں کیا بیان کروں باب فاطمہ کا وقار، میں کیا بیان کروں باب فاطمہ کا وقار. فرشتے خلق ہوئے جس پہ آنے جانے کو، حسین پال کر، حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، خدا نے فاطمہ دے دی نسل بڑھانے کو، حسین پال کر، حسین پال کر جس